أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہے۔ آواز کٹ کر دو۔ گزشتہ خطبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی، نکاح سیدہ آمنہ بنت وہب القراشیہ سے ہونے کا تذکرہ کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی کی وفات کا تذکرہ کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کہ آپ یتیمی کی حالت کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ کے سامنے کون سی بڑی بڑی نشانیاں، علامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ظاہر ہوئی تھی۔ آج کے خطبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتہ داروں کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعات یعنی رضائی ماؤں کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد بادیہ میں دیہاتی زندگی کے اندر بھیج دیتے تھے۔ اس کے کئی مقاصد ہوتے تھے، اسباب ہوتے تھے، جن میں امام سہیلی نے 3 بڑے اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ زبان کے اعتبار سے بادیہ دیہات زیادہ خالص زبان والا لہجہ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو شہری آبادی ہوتی ہے، وہاں پر چونکہ تجارتی قافلے آتے ہیں، وفود آتے ہیں، اور ہر طرح کے اقوام کے لوگ وہاں پر آ کے آباد ہوتے ہیں، تو پھر زبان کے لہجہ میں کچھ لحن آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ایک مکسچر ہو جاتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، تو اختلاط کے ساتھ زبان خالص نہیں رہ پاتی، لہجہ خالص نہیں رہ پاتا۔ تو ایک تو قبائل عرب کے اندر بادیہ میں، کیونکہ وہ اپنی بستی سے باہر نہیں جاتے اور ان کی زبان خالص ہے، اس کے اندر باہر کی زبانوں کے الفاظ اور لہجے شامل نہیں ہوتے، تو اس لیے عرب اپنے بچوں کی زبان کو، ان کے لہجے کو بہترین رکھنے کے لیے، خالص رکھنے کے لیے، فصیح رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دیہاتی زندگی کے اندر، بچپن کے اندر پرورش کروانا زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ شہری آبادی کے اندر تنعم ہوتا ہے، ناز و نعم ہوتے ہیں، انسان زیادہ توانا اور زیادہ قوی ہمت ہو کے جوان اور پروان نہیں چڑھتا، آسانی ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے مال و زر کی، نعمتوں کی، کھانے پینے کی، جبکہ بادیہ میں، دیہات کے اندر انسان مشقت سے گزرتا ہے
اور طبعی زندگی کے حالات و حوادث کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور قوت پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایک قوی ہمت، پروان چڑھنے والا بچہ اور جوان اور انسان بناتی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ شہر کی معاشرت کے اندر نظریات، سوچ و فکر، اس میں بھی اختلاط ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری باہر کی چیزیں، حالات و واقعات کی، دوسرے لوگوں سے، دوسرے علاقوں سے آنے کی وجہ سے ایک طرح کا مکسچر بن جاتا ہے، اختلاط ہو جاتا ہے، وہ طبعی فطری انسان کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ وہ شاید اقبال کا یہ کس کا شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے، کہتا فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہ بانی، فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو دور دراز، دور افتادہ علاقے ہیں، صحرائی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، کوہستانی علاقے ہیں، وہاں پر ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کی بود و باش، چاہے وہ ہمارے جیسی سہولیات سے نہیں گزر رہے، لیکن ان کی وہ روایات سلامت ہیں جن کو ہم اپنے ذہنوں، زندگی سے محو کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ انسان کی طبعی زندگی دیہات کے اندر، بادیہ کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے پائی جاتی ہے۔ انسان ایک فطرت کے اوپر جنم لیتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ صحت اچھی ہوتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، قوی ہمت ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے انسان، کیونکہ انسان جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے جو بچے ہوتے ہیں، ناز و نعم کے اندر پلے ہوئے ایلیٹ کلاس کے بچے، تو یہ تھوڑا سا گرمی اور سردی کے موسم کی تبدیلی ان کو بیمار کر کے بستر پہ ڈال دیتی ہے، جبکہ گاؤں کے، دیہات کے قوی ہمت، وہ دوپہر کی گرمی کے اندر بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، سردی کے اندر کوئی سویٹر، کوئی جرسی پہنی ہے نہیں پہنی۔ وہ ڈاکٹر شفقت جاوید صاحب ہیں، فوت ہو گئے ہیں، کریم پورہ کے۔ میں نے لالا موسیٰ میں ان کو بچوں کا مسیحا قرار دیا ہے۔ اس سے زیادہ درد دل رکھنے والا میرے علم کے اندر لالا موسیٰ میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا۔ میں ان کے لیے بڑی دعائیں خیر کرتا ہوں۔ ان کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی تیزی تھی، بیویاں ان سے بڑی گھبراتی تھی کہ وہ باتیں بڑی سناتے تھے بیویوں۔ بہرحال وہ ایسے ہی کہیں بات کرتے کرتے بچے کو لے کے گیا تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کوئی بات کی۔ وہ بچے جاتے ہیں نا سردی کے اندر تو سارے کپڑے اتروا دینے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سردی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ برف باری ہو رہی ہے، کوئی -65 ٹمپریچر ہے، کوئی آپ کو ماسکو کی سردی کے برداشت کر رہے ہو؟ یار اتنی بھی سردی نہیں ہے، کوئی 18-20 ٹمپریچر ہے، زیادہ زیادہ 15 ہوگا۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب پھر ایک مثال دیتے تھے، کہتے ہیں یہ جو ہمارے پختون لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے کتنے توانا، صحت مند ہوتے ہیں، تو جتنا آپ اپنے بچوں کو ناز و نعم کے اندر رکھتے ہیں وہ تو اتنا ناز و نعم میں نہیں رکھتے، تو ان پہ گرمی سردی اتنی حساسیت کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتی جتنے آپ کے بچے جو ہے تھوڑی تھوڑی سردی کے اوپر بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ دیہاتی زندگی کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ آب و ہوا صاف شفاف ہوتی ہے، وہاں پر چمنیوں کا دھواں، وہاں پر گاڑیوں کا دھواں، وہاں پر آب و ہوا آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، خالص آب و ہوا اپنی فطرت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا سلسلہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب القرشیہ نے، اور کچھ دن تک سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے، جس کو عام طور پہ لوگ صوبیہ لکھتے ہیں۔ صوبیہ کوئی تلفظ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے اس عورت کے لیے، نام ہے اس کا سویبہ۔ سویبہ، تو سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دوسری مرضعہ تھی، دوسری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والے تھی آپ کی والدہ ماجدہ کے بعد۔ سویبہ نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کو بھی دودھ پلا رکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سویبہ نے سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی القرشی کو دودھ پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سویبہ اپنی مرضیہ رضائی ماں سے، یہ دو بھائی ہیں، ایک آپ کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی۔ احد کے واقعے میں آگے سیرت میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اپنی جگہ پر تفصیل سے آئے گا، یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رشتہ داروں کا تذکرہ کریں گے، لیکن صرف ایک اجمالی تعارف کے طور پر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جن کی کنیت ابو عمارہ تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت کے دوسرے سال مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لڑکپن، ان کا بچپن، جوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جب تک انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کی مدد، آپ کی مناصرت کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے سن بعثت نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ بن عبد المطلب ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی ساتھ رہے، اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ بدر کے 3 چوٹی کے غازیوں کے اندر شامل تھے، ایک سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے تھے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو اس کا بھی ایک واقعہ ہے، بدر کے اندر پہلے مبارزت کے لیے دو بدو جنگ شروع ہونے سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا، جنگوں کا پہلے للکارتے تھے کہ اکیلا بندہ کوئی ہے، پہلوان ہے، تو اکیلا بندہ سامنے آئے۔ تو ادھر سے انصار کے 3 اشخاص کو، 3 صحابہ نے آگے بڑھے، تو آگے سے قریش جو ہے نا، قریش مکہ، کفار مکہ اپنے تکبر کے اندر آئے تھے، ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ۔ پنجابی چاکی تو انہوں نے آخیا سی اپنے چاچے دے پتراں نال لڑنا ہے، شریکاں نال لڑنا ہے، ایک کساناں دے پتراں نال اسی نہیں لڑنا، یعنی انصار کے بارے میں کہا ہم نے اپنے آمنے سامنے آؤ، ہم نے قریش سے لڑنا، یہ ان کا تکبر بھی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے 3 جوانے رانا آگے کی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے، اگر میں بھول نہیں رہا تھا۔ اپنے گھر کے بنو ہاشم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جوان آگے کیے، عتبہ، شیبہ اور الولید بن عتبہ، وہ بھی ایک ہی گھر کے 3 افراد تھے۔ عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے، اور ایک عتبہ کا بیٹا الولید بن عتبہ تھا، تینوں کو ڈھیر کر دیا الحمدللہ۔ تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بدری ہیں، نہ صرف یہ کہ بدری ہیں بلکہ بدر کے اندر مبارزت کے اندر اول اپنے مد مقابل کو گرانے والے اور قریش کے بڑے متکبر سرداروں کو گرانے والے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اگلے سال غزوہ احد ہوا تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وحشی بن حرب نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا۔ اس واقعے کے اندر ایک غلط فہمی ہے، ایک گپ اور جھوٹ ہے۔ ایک غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، اور ایک گپ ہے، سفید جھوٹ ہے۔
گپ یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، اور وہ جھوٹا الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ پر لگاتے ہیں، جنہوں نے غیرت کے ساتھ اسلام قبول کیا، سیدہ ہند نے، اور اپنے اسلام کے اوپر ڈٹ گئی الحمدللہ رب العالمین۔ تو کلیجہ چبانے کا واقعہ جھوٹ ہے، گپ ہے، اس کی دنیا کے اندر کوئی صحیح سند روایت موجود نہیں ہے، لیکن قصہ گو مولوی اور مولویوں سے آگے بڑھ کر آپ جانتے ہی ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس کو مشہور کر دیا، اور ہمارے اہل سنت طبقے نے بھی اس کو اٹھا لیا، بس دیکھا دیکھی جو گل آوے جڑی مشہور ہو جائے با اٹھا لو، چک لو۔ میں سوچتا ہوں آج سے 20-30 سال پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، پھر بھی یہ قصہ اتنا کہاں مشہور ہو گیا؟ مطلب اچھے بھلے لوگ بھی اس بات کو بیان کیے جاتے ہیں، کلیجہ چبایا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ گپ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ دوسری ایک غلط فہمی ہے کہ وحشی بن حرب کو سیدہ ہند نے اس بات کے اوپر انعام و اکرام کا لالچ دیا تھا کہ آپ اگر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دو تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور اتنا مال اور دولت اور اپنے سارے زیورات دے دیے۔ یہ بات بھی صحیح بخاری کی حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ سیدہ ہند نے ان کو انعام و اکرام کا لالچ نہیں دیا تھا، اگرچہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ مطعم بن عدی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کیونکہ بدر کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے بڑے افراد مارے تھے، تو انہوں نے، مطعم بن عدی اگر میں نام نہیں بھول رہا، تو ان کی طرف سے صحیح بخاری کے اندر ہے، انہوں نے انعام و اکرام کا لالچ دیا اور آزادی کا بھی۔ تو وحشی جو ہے وہ کوئی کفر اسلام کی جنگ سمجھ کے نہیں لڑا، وہ اپنی آزادی کے لیے لڑا ہے کہ اس کے بہانے مجھے آزادی مل جائے گی۔ تو بہرحال وحشی ابن حرب نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے مطابق سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ باقی ان کے نعش مبارک کا مسئلہ وغیرہ کرنے کی بات کوئی صحیح سند سے ملتی نہیں ہے۔ تو یہ احد کے شہداء میں سے اشرف ترین، معزز ترین شہید ہیں، بلکہ تمام قیامت تک آنے والے شہداء میں سے معزز ترین شہید سید الشہداء کے لقب پانے کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، لڑکپن کے دوست بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شہادت نوش کی ہے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احد کے اندر ان کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، 70 بندے شہید ہو گئے۔ مدینے میں کوہرام تھا، غم کا سما تھا، اتنے لوگوں کے لیے قبریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، ایک ایک لحد اور قبر کھودو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 شہیدوں کو دفن کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 شہید دفن کریں گے ان میں سے پہلے کس کو قبر میں رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سے قرآن مجید زیادہ جانتا ہو، زیادہ قرآن کا حافظ ہے نا، تو اس کو پہلے رکھو بعد میں۔ تو بہرحال سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، تو وہ ان کے قبر کے ساتھی بھی ہیں۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سویبہ مرضیہ سے آپ کے دودھ شریک بھائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دودھ پیا، وہ ابو سلمہ، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی القرشی ہے، اور وہ مخزوم قبیلے کے بڑے سردار، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ شریک بھائی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، پہل اسلام لانے والوں میں سے۔ بلکہ الاصابہ وغیرہ کے اندر حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ پہلے 10 اشخاص میں سے یا 10ویں نمبر پر ایمان لانے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی القرشی ہیں۔ 10ویں یا 11ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دودھ شریک بھائی ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی
برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، 10ویں 11ویں نمبر پر اسلام لانے والے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معنی کے اندر پھوپھو زاد بھی لگتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اچھا، یہ جو سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں، ہجرت بھی کی، بدر کے غزوے کے اندر شریک ہوئے، اور جتنی بھی اہل بدر کے لیے فضائل ہیں وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں۔ احد کے واقعے کے اندر بھی احد کے واقعے کے اندر بھی شریک ہوئے، احد کے غازیوں میں سے ہیں۔ غزوہ احد کے 1 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، طبی وفات ہوئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام حبیبہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے کہا، انا نحدث انک ترید ان تنکح ابنۃ ابی سلمہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی 5101 نمبر حدیث ہے، 5101، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت ام سلمہ تھا، ابو سلمہ کی اس بیٹی کی بات کر رہی ہو جو کہ میری زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بیٹی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انہا لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے، ابو سلمہ کی بیٹی سے میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری بیوی سیدہ ام سلمہ کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی ما حلت لی، تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی نکاح کے لیے۔ کیوں؟ انہا لبنۃ اخی من الرضاع، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، ایک تو اس وجہ سے میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ میری ربیبہ ہے، کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ میری شادی ہے سیدہ ام سلمہ سے، تو جب ماں سے شادی ہو جائے اور خلوت اختیار ہو جائے تو پھر پہلے شوہر سے جو اس بیوی کی بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر نص ارشاد فرمائی ہے، باربائبکم اللاتی فی حجورکم اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں کے ساتھ تم نے خلوت اختیار کر لی ہے ان کی پہلے شوہروں سے جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو جائیں گی، جن کو ستیلی بیٹی کہہ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وجہ نہ بھی ہوتی کہ وہ میری ربیبہ ہے اور میری زوجہ کی بیٹی ہے، تب بھی ایک اور وجہ ہے کہ وہ میرے لیے نکاح کے طور پر حلال نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا انہا لبنۃ اخی من الرضاع، یہ میرے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کی بیٹی ہے، وہ تو میری رضائی بھتیجی لگتی ہے۔ ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ، تو مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو سویبہ ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا ہے، وہ تو میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من نسب، جو رشتے نکاح میں مرد و عورت کے لیے نسب میں سے خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے رشتے رضاعت اور دودھ پلائی کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نسبی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، رضائی بھتیجی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ اس میں یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ابو سلمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام سلمہ کی بیٹی ابو سلمہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ کا بھی تذکرہ آگے آپ کی رضائی بھتیجی تھی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم دونوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، تو فتح مکہ ہوا تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تتزوج ابنۃ حمزہ، آپ کی کزن ہے، چچا زاد ہے، تو آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تحل لی، حمزہ کی بیٹی اگرچہ کزن کے رشتے میں آتی ہے وہ نکاح کے لیے حلال ہے،
لیکن حمزہ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ انہا لا تحل، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی میری کزن ہے، چچا زاد ہے، لیکن میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ انہا ابنت اخی من الرضاع، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رضائی بھائی کی بہن ہے، رضاعت کے اندر میری بھتیجی لگتی ہے، لہٰذا بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور اسی میں لفظ ہے وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا تذکرہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے اسے پہلے ہونا چاہیے تھا، بہرحال تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ، وہ جو ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہونا چاہیے تھا، میں اس کو آخر میں ذکر کروں گا، یہ رضاعت کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد ابن بکر سے ہیں۔ یہ بنو سعد کی بادیہ اور بستی طائف کی طرف مکہ سے 80 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پائی جاتی ہے، 80 یا 100 کلومیٹر یا میل کے فاصلے کے اوپر پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دودھ پلایا آپ کی والدہ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا سویبہ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا سیدہ حلیمہ سعدیہ جو کہ بنو سعد بن بکر سے تھی۔ وہ سارا قصہ ابن حبان کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ وہ سارا جو طویل قصہ ہے اس کی سند کے اندر تو انقطاع بہرحال پایا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث نمبر 12221 کو جمع کریں تو بہرحال اس کا اصل مل جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ قصہ حلیمہ سعدیہ کی اپنی زبان سے صحیح ابن حبان وغیرہ اور دوسری جگہ پہ موجود ہے کہ وہ مکہ آئیں، بنو سعد کی دوسری عورتوں کے ساتھ وہ بچے لے کے جاتی تھی اور ان کو دودھ پلاتی تھی، اس وجہ سے ان کی کوئی خدمت بھی ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں ہمارا وہ سال سب سے زیادہ قحط کا سال تھا، ہمارے جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا۔ جب جانوروں کو چارہ نہیں کھائیں گے، جانور دودھ نہیں دیں گے، تو ہمارے بچوں کے پاس بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہمارے بچے رات بھر روتے تھے اور دودھ اور بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے، روتے تھے، نہ خود سوتے نہ ہمیں سونے دیتے تھے۔ تو اب بنو سعد کی دوسری عورتوں کے ساتھ میں آئی، ایک بڑی تھکی ہوئی گدی کے اوپر سوار ہو کے مکہ پہنچی۔ وہ قصہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے۔ ساری عورتوں کو، بنو سعد کی عورتوں کو ایک ایک بچہ مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عورتوں کے اوپر پیش کیا گیا، جب بتایا گیا انہو یتیم، ان عورتوں نے بے رغبتی اختیار کی کہ ان کے والد نہیں ہیں، ہمیں کوئی مال و دولت، انعام و اکرام نہیں ملے گا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اوپر پیش کیا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، حارث ان کا نام تھا، کہ میری ساتھ آنے والی ساری صواحب تو ایک ایک بچہ لے جائیں، میں ایسی چلی جاؤں تو ٹھیک ہے، ان بچے کو لے جاتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ برکات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے کہ برکات کا ایک امڑتا ہوا بادل کا، رحمت کا ٹکڑا حلیمہ سعدیہ کے صحن کے اندر اترا۔ سواری تھکی ہوئی تھی، سب سے پہلے آگے پہنچ گئی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو اپنی گود میں رکھا۔ اپنے بیٹے کو پلانے کے لیے میرے پاس دودھ نہیں تھا، دودھ خشک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تو میرے جسم سے دودھ ایسے اترا کہ جیسے بھر کے دودھ آیا۔ میرے اس بچے نے بھی پیا اور میرے جنم لینے والے بچے نے بھی پیا۔
اونٹنی دودھ دیتی نہیں تھی، ایک قطرہ دودھ کا اونٹنی کے پاس نہیں تھا جو ہم ساتھ لے کے آئے تھے. تو اس کو دیکھا میرے شوہر نے جا کے تو وہ دودھ سے لدی ہوئی ہے. پہلے پہنچ گئی، گھر میں گئے، رحمتیں برکتیں. کہتے بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں تو قحط سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، مدت گزر گئی تو بکریوں کو کوئی چارہ گھاس نہیں ملتا تھا. جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے اندر، ان کے صحن کے اندر آئے تو ہمارے جانور چلنے کے لیے جاتے تھے. سارے قبیلے کے جانور بھوکے آتے تھے، ہمارے جانور سیر ہو کے آتے. پنجابی چاہتے وکھیاں کٹ کے. کہتے باقی بنو سعد کے لوگ، مالک اپنے خادموں کو، نوکروں کو، جو بکریوں کے چروائے، ان کو کہتے کہ یہ جو حلیمہ سعدیہ ہے بنت زویب، اس کے جو چرواہے ہیں وہ بکریاں کہاں چروا کے آتے ہیں کہ اس کے جانور تو سیر ہو کے آتے ہیں اور تم بھوکے ہی ایسے پھرا کے لے آتے ہو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو، ان کے گھر والوں کو برکت ملی. اور بھی واقعات آتے ہیں. 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ دودھ چھڑانے کی مدت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئی. اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، دوبارہ پھر واپس لے گئی کیونکہ برکات ایسی دیکھی تھی، واپس کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا. لیکن 2 سال کے بعد واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت سپرد کرنی تھی. دوبارہ آئی، دوبارہ واپس لے گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3-4 سال تک بنو سعد کے اندر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا باب مکمل ہو گیا. اس سے پہلے تھا، میں نے کہا ترتیب میں اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ عرب کے عام دستور اور عادت کے مطابق، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس زمین پر انسانیت کے اندر سب سے پہلے فطرت کے اوپر ختنہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام. 70-80 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا ختنہ کا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دار اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اتنا جلدی تھی، بہرحال اپنا ختنہ کیا. تو یہ عربوں کے اندر یہ دستور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا. 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی طرف سے ایک مینڈا قربان کیا گیا. دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے اس بات کو نقل کیا ہے. عرب کے لوگوں نے کہا اس نام کو بڑا عجیب و غریب جانا، یہ نام آپ کیا، جو ان کے آباء و اجداد میں نام چل رہے ہیں ان ناموں سے آپ نے بے رغبتی کی، ان کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ دلائل النبوہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے. عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جواب دیا، اردت ان یحمدہ اللہ تعالی علی السماء وخلقہ فی الارض. میں نے محمد، پہلے میں اس پر ایک پورا جمعہ آپ کو یاد ہو، عید سے پہلے، رمضان سے پہلے پڑھا چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ایک مستقل میں نے خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا. محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، صیغے کے اعتبار سے صفت مشبہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کا معنی ہے بہت تعریف کیا جانے والا. تو عبد المطلب نے عرب کے لوگوں کو جواب دیا یہ نام میں نے کیوں رکھا؟ میں چاہتا ہوں آسمانوں کے اوپر ان کی رب تعالی تعریف کرے اور زمین کے اوپر مخلوق ان کی تعریف کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ برکت ہے. 2014 اس کی ایک رپورٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نے 2014 کے اندر ایک رپورٹ شائع کی. آج سے 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں دنیا کے اندر 150 ملین لوگوں کے نام محمد ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام، پکارے جانے والا نام، اس کی سپیلنگز مختلف ہو سکتے ہیں، ویرائٹیز مختلف ہو سکتی ہیں. کوئی سابقے کے طور پر لگاتے ہیں، کوئی لاحقے کے طور پر لگاتے ہیں، کوئی اصل نام ہی صرف محمد رکھتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں رکھے جانے والا نام محمد ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے. ادارہ شماریات 2024 کی رپورٹ ہے، انگلینڈ اور ویلز کے لیے جو کام کرتا ہے. اس نے کہا انگلینڈ اور ویلز کے ادارہ شماریات جو بلدیات وغیرہ ہوتے ہیں جہاں بچوں کے نام، 2023 کے اندر سب سے زیادہ
بیبی بوائز کا جو نام رکھا گیا انگلینڈ اور ویلز کے اندر وہ محمد ہے. دنیا کے اندر جتنا بھی لوگ مسلمان محمد نام رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے، 60% نام مڈل ایسٹ کے اندر، یہ نارتھ افریقہ کے اندر اور پاکستان کے اندر یہ سب سے زیادہ نام پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا کہا تھا اس نے، ایک دشمن نے کہا تھا نا کہ آپ کے نام کو آپ جو ہے وہ ابتر ہیں، آپ کے جب بیٹے فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. مسلمان نام رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نام رکھتا ہے. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ بچوں کا رکھے جانے والا نام محمد ہے. اللہ نے اتنا ذکر کو بلند کر دیا. اس میں 2-3 میں نے باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. لکھتے ہوئے لوگ، ایک عام بندے کا نام محمد ہوتا ہے تو اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کے اوپر سواد لکھ دیتے ہیں. بھئی یہ کم علمی ہے. جب کسی عام بندے کا نام محمد ہوگا تو اس کے ساتھ ویسے بھی سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے تو صرف سواد لکھ لینا یہ درود کا کوئی رموز یا کوئی شارٹ اینڈ کا طریقہ نہیں ہے. پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، علیہ السلام لکھیں، علیہ الصلوۃ لکھیں. سواد لکھنا یہ درست نہیں ہے نبی پاک کے نام کے اوپر. بہرحال جو لکھتے ہیں تو عام بندے کا نام ہوگا محمد بخش، محمد علی، محمد حسین، تو جہاں بھی محمد نام آئے گا سواد لکھ دیں گے. نہیں بھائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھا گیا ہے، جو کہ فضیلت والی بات ہے. وہاں پر نہ درود پڑھا جائے گا نہ وہاں پر درود لکھا جائے گا. دوسری تنبیہ یہ کرنی ہے، اپنے بچوں کے نام محمد رکھا کریں. صحیح حدیث ہے، شاید صحیح بخاری میں ہو، بہرحال صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا سمو بسمی ولا تسمو بکنیتی ولا تکنو بکنیتی. آپ نے حکم اور تاکید ارشاد فرمائی، ترغیب دی. آپ نے فرمایا لوگوں اپنے بچوں کے نام محمد، میرے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، لیکن میری کنیت ابو القاسم کے اوپر اپنے بچوں کی یا اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھا کرو. یہ ابو القاسم کنیت آج رکھی جا سکتی ہے، زمانہ نبوت میں، زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی جانا درست نہیں تھا. آج اور نام جب محمد رکھتے ہیں نا، سابقے لاحقے کے اعتبار سے محمد علی، محمد حسین، محمد زید، محمد عبد الرحمن یہ تو رکھتے ہیں، یہ بھی چلو محبت ہے. میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے نام صرف محمد رکھا جائے، محمد بن فلان، محمد بن فلان. ایک اور گل تمہیں دستے ہیں، پاکستان جے تسی اپنا نام بچے دا صرف محمد رکھنا ہے نا تے اونوں جیسے یونین کونسل لکھانا ہے تے احتیاط ضرور کرنی ہے. کہ ہمارا یہ دستور بن گیا ہے نا، اسکول کالج کے اندر کسی کا نام لکھا ہوگا محمد، میں اپنا اللہ تعالیٰ بیٹا دے میں اس کا نام رکھوں محمد، تو میں رکھوں محمد عبد المنان، تے لوگ نا کی سمجھن گے، دسو ادا کی نا سمجھن گے؟ عبد المنان سمجھن گے. تو پھر آپ نے پاکستان کے اندر یونین کونسل میں ریکارڈ کروانا ہے بچے کا نام محمد رکھ کے، تو لکھنا ہے محمد بن فلان، تاکہ پتہ چل جائے جہاں بھی لکھا جائے گا کہ بچے کا نام محمد ہے، بن آگے اس کے والد کا نام ہے. تو نام رکھا کریں، یہ نام بہت زیادہ رکھیں، اس نام سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو رکھنے کی بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے. آگے پھر سیرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ اطہر کھولا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی اور اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.